کھولا نے ایک بات کی تھی، اس کی بات پہ ورثا نے اسے کرنٹ کھا کے دیکھا۔ کیا وہ خولا سے ہر بات شیئر کرتا تھا؟ کچھ دیر پہلے خولا اسے اس نوٹس کی پیش رفت کے متعلق بات کر رہی تھی اور ورثا اسے بتا رہی تھی کہ شاید آج اسی نوٹس کی وجہ سے اس کا راستہ نہیں روکا گیا۔ دوسری بہت ساری باتوں کے دوران بھی انہوں نے ایاز کا ذکر نہیں چھیڑا تھا۔ کیا ایاز نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ اس کے اس اچانک استفسار پہ وہ خولا کے چہرے پہ چھائے تاثرات سے الجھی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ارد گرد بچھی کرسیوں پر ہنستے مسکراتے لوگوں کو بددلی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے صرف 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، جبکہ میں اگلے چند سالوں تک بھی ایاز بشارت سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ جب خولا اس کی خاموشی سے مایوس ہو چلی تھی تو وہ دھیرے سے بولی، وہ قسام سے ہر صورت جدائی چاہتی تھی، مگر وہ ایاز سے شادی کر کے قسام کو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن میں اس کے پرپوزل کی وجہ سمجھ سکتی ہوں، ورثا ہنستے ہوئے بولی۔ کوئی آپ کو پرپوز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ کھولا کھوئے ہوئے لہجے میں کسی ملال میں گھر کے بولی تھی کہ ورثا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ضروری نہیں کہ ہر پرپوزل کے پیچھے پسندیدگی چھپی ہو، مگر میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میری تمام پراپرٹی میری دادی کے نام ہے۔ اب اتنا تو وہ جانتا ہی ہے کہ وہ پراپرٹی مجھے کب ٹرانسفر ہوگی۔ کھولا کو اس کی سوچ پہ غصہ آیا۔ کائنڈ یور انفارمیشن ایاز کوئی بھوکا ننگا نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پہ تیکھی سلوٹ ابھری۔ ورثا نے جیسے اس کے غصے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں نے تو اس سے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے مجھے قسام کی ضد میں آ کر پرپوز کیا ہے تو مجھے اس کے اس فیصلے پہ افسوس ہے۔ بخدا ایسا کچھ نہیں ہے ورثا، کھولا نے تیزی سے وضاحت دیتے ہوئے اسے تعسف کے ساتھ دیکھا۔ تو پھر وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ کھولا جانتی تھی کہ اس میں برداشت کی کمی ہے۔ وہ واقعی تمہیں پسند کرتا ہے، لہٰذا تم اس پرپوزل پہ غور کر سکتی ہو۔ وہ آنکھوں میں چمکتی نمی کے ساتھ عادتاً مسکرائی۔ اور میں جانے کب غور کروں؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور پھر اس کے جواب کے انتظار میں عمر گزار دے؟ اس نے ازلی بے نیازی سے شانوں کو جھٹکا۔ کھولا پہ اس کی بے نیازی نے ستم ڈھایا۔ اتنا وقت کھولا کے پاس ہوتا ہے، اتنا وقت قسام کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ ایاز نے کبھی بھی اسے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، جیسے ورثا کبھی قسام سے محبت کا اعتراف نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی اسے اتنا یقین کیوں تھا کہ خولا عباس اور قسام مالک کی محبت یک طرفہ نہیں تھی؟ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ منگنی کے فنکشن پر شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں گے۔ فاخرہ نے مہمانوں کی لسٹ چیک کرتے ہوئے جیسے بڑی بہن سے مشورہ کیا تو زرشبی نے خوشگواری سے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ اس وقت فاخرہ نے چھوٹے پورشن میں انگیجمنٹ سے متعلق باہمی مشاورت کے لیے بالخصوص ولید کے کہنے پر قسام اور زرشبی کو شام کی چائے پر مدعو کر رکھا تھا۔ چائے کا اہتمام لان میں کیا گیا تھا۔ گو ولید کو ماں کی یہ پیشکش بڑی خوش کن محسوس ہوئی، مگر وہ سمن کے متعلق بھی ان ماں بیٹے سے 2 ٹوک فیصلہ چاہتا تھا۔ اس نے قسام کو کنکھیوں سے دیکھا جو اپنے موبائل پر ایک سیاسی ٹاک دیکھ رہا تھا۔ فی الحال میں منگنی پر ہی خوش ہوں، یہ شادی کا پروگرام کبھی بعد پر اٹھا رکھیں گے، اور یہ منگنی شادی کی بات صرف میرے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔ قسام مجھ سے بڑا ہے، آپ لوگ اسے کس وجہ سے مہلت دے رہے ہیں؟ ولید نے مسکراتے ہوئے ان کی توجہ اس کی جانب مبذول کروائی تو فاخرہ اور زرشبی کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتی سمن نے بھی بے ساختہ قسام کو دیکھا، جس نے چہرہ اٹھا کر ولید پر ایک تیز نظر ڈالی۔ ذرا الیکشن سے فارغ ہو لوں، پھر منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کرنے کا پروگرام ہے۔ اس کے اطمینان بھرے جواب نے ولید کے ساتھ سمن کا سکون بھی غارت کیا۔ اس سیاستدان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے لیے لڑکی منتخب کر چکا ہے۔ اگر تم اس سیلانی قبیلے کی لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہو تو اس کے نتائج کو اچھی طرح سوچ لو۔ ولید اسے کن نتائج سے ڈرا رہا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ارے بھائی، یہ موضوع کبھی بعد میں بھی ڈسکس ہو سکتا ہے، فی الحال تو ہم مہمانوں کی لسٹ بنا رہے تھے۔ فاخرہ نے بیٹے پر التجائیہ نگاہ ڈالی، جبکہ زرش بھی ایک
چپ سو سکھ کی تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ وہ کوئی گرا پڑا قبیلہ نہیں تھا، مگر بدقسمتی سے ان کی امارت، ان کی حیثیت، ان کی شائستگی، تلخی، ہر ایک چیز بے بسی کی نظر ہو گئی تھی۔ قسام نے حقیقت بیان کی، تم انہیں جو بھی سمجھو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم زندگی بھر کے لیے خطرہ مول لینا چاہتے ہو۔ ولید کی تلخ آواز اس قدر اونچی تھی کہ قریبی شاخ پر سستاتی مسافر چڑیا جیسے گھبرا کے اڑ گئی۔ شاخساروں کے پاس کھڑی سمن نے چڑیا کی اڑان کو دلچسپی سے دیکھا۔ تب حالات دوسرے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ وہ ولید کے اشتعال اور غصے کے برعکس تحمل سے گویا ہوا۔ پتہ نہیں شام گہری ہوئی تھی یا پھر شام صرف سمن کے چہرے پر گہری ہوئی تھی، مگر زرشبی اور ان کی بھانجی نے ایک ساتھ ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ خوش روشن بندہ اپنا بیان بدلنے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا، ولید اس کی بات پر تمسخر سے ہنسا، اگر واقعی اب حالات دوسرے ہیں تو پھر تم ورثہ اور بنگلے سے ہر طرح کی سیکیورٹی ہٹا دو، میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ مجھے تمہارے یقین اور تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ایک دم کھڑا ہوا۔ ولید نے اضطراری کیفیت میں رخ موڑ کے زرشبی کی طرف دیکھا جو ساکن تاثرات کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ رشتے دوسرے کنارے کی طرح ہوتے ہیں، ان کا وجود نہیں ہوتا، مگر انہیں جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ انہیں خواہش سے باندھ لیا جائے تو پہلے کنارے پر کھڑے کھڑے عمریں بیت جاتی ہیں۔